बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं तसव्वुर शहज़ाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहज़ाद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज मुल्क की सियासी सूरत हाल और इमरान खान की पेशी और फिर इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जो केस ज़ेर समाअत था आज खुद नोटिस, उस पर क्या फ़ैसला हुआ है, इसके हवाले से आपको आगाह करेंगे। और रूस यूक्रेन जंग में इस वक्त क्या सूरत हाल है, इससे भी आपको आगाह करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले आते हैं कि रूस यूक्रेन सूरत हाल क्या है जंग की। तो इस हवाले से वहाँ पे घुमसान कारण पड़ा हुआ है, रूस ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और अब यूक्रेन की जानिब से भी उस पर अच्छे खासे यानी डिफेंसिव पोजीशन में है यूक्रेन। और अब जर्मनी की जानिब से उसे लेपर्ड टैंक दे दिए गए हैं और जिसकी वजह से यूक्रेन इन टैंकों की मदद से उस पर हमला आवर हुआ है रूस पर, और इसमें काफ़ी ज़्यादा वो रूस का नुकसान भी हुआ है। जबकि चीन ने इस पर रूस को बड़े पैमाने पर असला देने का ऐलान किया है। नाज़रीन, चीन की जानिब से ये कहा गया है कि टैंक, गाइडेड मिज़ाइल और लॉन्ग रेंज मिज़ाइल भी दिए जा रहे हैं। इस हवाले से अमेरिका ने वार्निंग दी है चीन को कि अगर वो चीनी असलहा रूस पहुंचा तो फिर बराह रास्त अमेरिका जो है वो चीन को निशाना बना सकता है। तो इसके लिए अमेरिकी धमकी में ये कहा गया है कि अगर चीन रूस को असलहा देता है तो फिर इसके नतायज भी भुगतने के लिए तैयार रहे, ये कहा गया है अमेरिका की जानिब से। और चीन ने कहा है कि नेटो ममालिक रूस के लिए मसला खड़ा ना करें वरना नेटो ममालिक भी इस जंग की लपेट में आ जाएंगे। दूसरी जानिब चीन ने अमेरिका को भी इस हवाले से मुँह तोड़ जवाब दिया है और नेटो ममालिक को भी वार्निंग दी है कि नेटो ममालिक जो है वो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं रूस के ख़िलाफ़, और अगर वो बाज ना आए तो फिर उन्हें भी इसके नतायज भुगतना पड़ेंगे। और नाज़रीन, नेटो ममालिक को कहा गया है कि ये भी जंग की लपेट में आ सकते हैं। जबकि विलियम बर्नर ने भी जो चीन को धमकी दी है उसमें कहा है कि चीन जो है वो यूरोप में मुदाखलत कर रहा है और बिलखुसूस ये यूक्रेन जंग के हवाले से जो है वो चीन रूस की मदद कर रहा है। तो इस हवाले से नाज़रीन अगर देखा जाए तो चीन ने जो अपना जवाब दिया उसमें ख़तरनाक बात की है उन्होंने, और चीन ने कहा है कि अगर यूरोप यानी नेटो ममालिक इस जंग में बाज़ाब्ता तौर पर कूदते हैं और इसका हिस्सा बनते हैं तो फिर यूरोप में इंसानियत नाबूद हो जाएगी। ये चीन ने बहुत बड़ी धमकी दी है और इस धमकी के बाद अब ये ऐसा लग रहा है कि चीन भी इस रूस यूक्रेन जंग का अब हिस्सा बनने जा रहा है और चीन भी एंट्री देने जा रहा है। तो अगर चीन इस जंग में शामिल होता है तो अमेरिका भी ऑटोमेटिकली इस जंग में आ जाएगा, क्योंकि अमेरिका ने चीन के इस किरदार को देखते हुए ताइवान की पुश्त थपथपाई है और उन्हें कहा है कि वो आपको हर किस्म की इमदाद देने के लिए तैयार है। तो ताइवान को चीन के लिए अमेरिका ने तैयार किया हुआ है, जबकि चीन जो है वो इस पोजीशन में है कि रूस के साथ अगर मज़ीद कुछ होता है तो फिर वो अपने इस हवाले से रद्द अमल देगा। और चीन ने एक और ऐलान भी किया है कि वो अपना सेटेलाइट ख़ुद खला में छोड़ने जा रहे हैं, जिससे उनके दिफाई हवाले से वो सेटेलाइट काम करेगा और उनके दिफा को मजबूत किया जा सकता है। नाज़रीन, चीन की एक पॉलिसी है और ये पॉलिसी ये है कि वो जब कोई चीज़ बना लेते हैं तो उसके बाद बनाने के बाद ये ऐलान करते हैं कि हम ये चीज़ बनाने जा रहे हैं, यानी ज़ाहिर ये करते हैं कि हमने इस मंसूबे पर अपना काम शुरू कर दिया है। लेकिन हक़ायक़ ये होते हैं कि वो अपना वो मंसूबा मुकम्मल कर चुके होते हैं और मुकम्मल करने के बाद वो उसको शुरू करने का ऐलान करते हैं। ऐसी ही पॉलिसी जो है वो ईरान की भी है। ईरान भी जब कोई चीज़ बनाता है तो उसको बना चुकने के बाद ये ऐलान करता है कि हम ये काम करने जा रहे हैं, ताकि इस हवाले से अगर रुकावटें डाली जाएं तो वो उसमें नाकामी हो दुश्मन को। तो ये चीन और ईरान की सेम एक जैसी पॉलिसी है कि अब चीन ने ये सेटेलाइट जिसका वो जिक्र कर रहा है कि बनाने जा रहे हैं, वो अगर इस पॉलिसी के मुताबिक देखा जाए तो ऐसा लगता है कि वो बना चुके हैं। तो इस हवाले से ये चीज़ें हैं। और ईरान का मामला देखा जाए तो ईरान 84% यूरेनियम अफज़ूदा कर रहा है, तो ये परसेंटेज पहुँचना 84%, तो ये इस बात की दलील है कि ईरान कुछ ना कुछ
ضرور ایٹم بم کے قریب ہے اور اگر اسے ضرورت پڑی اپنے دفاع کے لیے تو وہ یہ اقدام کر سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی ایران اور چین کی جو دشمن قوتیں ہیں انہیں محتاط رہنا ہوگا کہ اس طرح جب وہ اگر وہ کچھ کرتے ہیں تو پھر ان کو شدید رد عمل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ناظرین، یہ روس اور یوکرین جنگ جو ہے اس کا دائرہ میں نے پچھلے ولاگز میں بھی گزارش کی تھی کہ مجھے وسیع ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اب اس جنگ میں ایران نے بھی کہا ہے کہ وہ روس کی پشت پر کھڑا ہے، چین نے بھی روس کی حمایت کا اعلان کیا ہے اور شمالی کوریا نے بھی ان کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ اب روس، چین، شمالی کوریا اور ایران یہ چاروں ملک ایک پیج پر ہیں اور ان کے مد مقابل نیٹو ممالک ہیں، امریکہ ہے، یوکرین ہے، اور یہ جب ایک بلاک بنتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس بلاک میں جو جنگ ہے اس میں شدت آتی جا رہی ہے۔ اور اس حوالے سے ایران کے جنرل جو ہے ان کے آرمی چیف، انہوں نے بھی گزشتہ روز ایک بیان دیا تھا کہ وہ جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کا بدلہ لیں گے اور انہوں نے بائی نیم یہ اناؤنسمنٹ کی کہ اس کا ذمہ دار ٹرمپ ہے، CIA کا چیف ہے اور دیگر لوگوں کے انہوں نے نام لیے اور کہا کہ یہ ہمارے جنرل قاسم سلیمانی کے قاتل ہیں اور ہم ان سے لازمی بدلہ لیں گے۔ اب ناظرین، اگر ایران اس معاملے میں بدلہ لیتا ہے اور انہوں نے نام بھی لے دیے ہیں تو پھر اس میں یہی پوزیشن ہوگی کہ یہ جنگ وسیع ہوتی ہے اور اس کا دائرہ کار بھی وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ ادھر امریکہ میں انتخابات کے حوالے سے ٹرمپ جو ہے وہ اپنی انتخابی مہم ابھی سے شروع کیے ہوئے ہیں اور عوامی رابطہ مہم ان کی جاری ہے۔ وہ اگلے الیکشن میں ایسا لگ رہا ہے، ماحول ایسا بن رہا ہے کہ دوبارہ ٹرمپ اقتدار میں آ جائیں گے۔ تو اگر ایرانی ان پر کچھ ایسا حملہ کرتے ہیں یا ان سے بدلہ لیتے ہیں تو اس میں مزید معاملات بگڑ سکتے ہیں۔ تو اب جو شمالی کوریا بھی اسی بلاک میں آنے سے یہ جنگ جو ہے وہ مجھے وسیع ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، لیکن کیسی عجیب بات ہے کہ پوری دنیا کو اس جنگ کی فکر ہے۔ G20 ممالک کا گزشتہ روز جو اجلاس ہوا تھا اس میں بھی اس جنگ کے حوالے سے خصوصی طور پر گفتگو کی گئی اور اس کی جنگ بندی کے حوالے سے وہاں پہ تبادلہ خیال ہوا۔ تمام ممالک فکر مند تھے کہ یہ جنگ کے شعلے اگر بڑھے تو پھر پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتے ہیں، لیکن واحد پاکستان وہ ملک ہے جس کو اس جنگ سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہ آگ کے شعلے ہمارے دروازے پر ہیں اور ہم اتنے مطمئن اپنے سیاسی اور معاشی بحران اور اس مسائل میں جکڑے ہوئے ہیں، ہم دوسری طرف توجہ ہی نہیں دے رہے۔ ناظرین، اس وقت جو ہے دنیا میں خطرات منڈلا رہے ہیں لیکن پاکستان کو نہ کوئی فکر ہے اور نہ کوئی پریشانی، بلکہ وہ اپنے سیاسی بحران میں اس طرح ہے کہ جیسے ان کو اس مسئلے کے سوا کوئی اور مسئلہ ہی درپیش نہیں ہے۔ ناظرین، سیاسی بحران کو بھی جان بوجھ کر الجھایا گیا ہے تاکہ یہ معاملات بگڑیں اور آپس میں خانہ جنگی کی فضا پیدا ہو۔ آج عمران خان نے اسلام آباد کی عدالتوں میں پیش ہوئے اور انہوں نے وہاں اپنی پیشی میں اپنی ضمانتوں کے حوالے سے انہیں عدالت کی جانب سے حکم دیا گیا تھا کہ وہ پیش ہوں اور وہ تینوں مختلف مقدمات میں وہاں پیش ہوئے جس پر انہیں ضمانتیں مل گئی ہیں، عدالت کی جانب سے انہیں ریلیف ملا ہے۔ جبکہ جو الیکشن کے حوالے سے از خود نوٹس لیا تھا سپریم کورٹ نے، اس پر بھی آج پورا دن سماعت ہوتی رہی ہے اور اب جب سماعت مکمل ہوئی ہے تو عدالت نے اعلان کیا ہے کہ کل 11 بجے اس کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ اس کیس کا جو فیصلہ ہے وہ محفوظ کر لیا گیا ہے اور کل اس کے حوالے سے باضابطہ طور پر فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ ناظرین، آئین کا جو اس حوالے سے الیکشن کے حوالے سے موقف ہے، آئین یہ کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروانا بہت ضروری ہے۔ تو جب یہ آئین اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں دیتا سوائے جنگ اور کسی اور مشکل آفت کی پوزیشن میں آپ اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی ایسا چارہ نہیں ہے کہ الیکشن کو ملتوی کیا جائے۔ لیکن حکومت اس معاملے میں سنجیدہ دکھائی نہیں دے رہی۔ حکومت یہ چاہتی ہے کہ انتخابات التوا کا شکار رہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ حکومت خوف زدہ ہے اور حکومت کو یہ علم ہے، 100% اس یقین پر فائز ہے کہ اگر انتخابات ہوتے ہیں تو ان PDM کی پارٹیوں کو عبرتناک شکست ہوگی اور اس کے بعد عمران خان واحد پارٹی ہے جو PTI وہ اقتدار میں آ جائے گی۔ حالیہ راجن پور کے ضمنی الیکشن میں PDM کو جو شکست ملی ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار نے وہاں پہ بھاری اکثریت کے ساتھ وہ فتح یاب ہوئے ہیں اور اس سے یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان میں انتخابات جو ہے وہ عمران خان کے حق میں ہے اور یہی وجہ ہے کہ حکمران جماعت جو ہے وہ ان انتخابات کے حق میں نہیں جا رہی اور اسے پتہ ہے
کہ اگر یہ الیکشن ہو گئے تو پھر انہیں ووٹ نہیں ملیں گے۔ تو یہ اس وقت جو پوزیشن ہے، اب ساری پورے ملک کے عوام کی جو نظریں ہیں وہ سپریم کورٹ پہ لگی ہوئی ہیں کہ کل سپریم کورٹ کیا فیصلہ سناتی ہے، اور اس فیصلے کے بعد دیکھا جائے گا کہ انتخابات کے حوالے سے کیا پالیسی بنتی ہے۔ آیا یہ موجودہ حکومت جو ہے وہ سپریم کورٹ کے حکم کو مانتی ہے یا نہیں مانتی، کیونکہ ہماری تاریخ میں یہ بھی واقعات موجود ہیں کہ ہم نے عدلیہ کو بھی آنکھیں دکھا دی، ہم نے عدلیہ کے فیصلے بھی تسلیم نہیں کیے، ہم نے آئین کو بھی پامال کیا، ہم نے بہت سارے اپنی من مرضی جہاں پہ ہو پھر وہاں پہ ہم بہت سارے جواز گھڑ لیتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے حکومت کے پاس ایسی کوئی پالیسی ہو، ایسا کوئی جواز موجود ہو کہ جس کو بنیاد بنا کر یہ الیکشن سے راہ فرار اختیار کر لیں۔ لیکن جو پوزیشن ہے اس وقت معاشی طور پر اور سیاسی طور پر پاکستان کا جو بحران ہے، اس کا واحد حل ہے کہ انتخابات ہوں، اور انتخابات کے بعد جس کو عوام چاہے منتخب کریں اس کو حکومت دے دی جائے، پھر عوام جانے اور وہ حکمران جانے کہ وہ کیسے ان معاشی مشکلات اور مسائل کا حل نکالتے ہیں۔ تو یہ اگر ذمہ داری عمران خان کے کندھے پر آتی ہے تو پھر دیکھنا ہوگا کہ عمران خان اس بحران کو کیسے ٹیکل کرتے ہیں۔ تو حکمرانوں کی ساکھ بری طرح متاثر ہو رہی ہے، اس میں پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں جو ہیں وہ ان کی ساکھ بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ اگر یہ موقع ہے کہ پی ڈی ایم والے انتخابات کا اعلان کریں، اگر عدالت کل یہ حکم دیتی ہے تو اس کی تعمیل کرتے ہوئے انتخابات کا اعلان کر دیں اور انتخابات کروا کر اقتدار سے سائڈ پہ ہو جائیں۔ اگر یہ اب اس موقع پر الگ ہوتے ہیں اقتدار سے تو ان کی ساکھ کچھ بچ جائے گی۔ بصورت دیگر آنے والی مہنگائی اور جو معاشی بحران ہے اس کی وجہ سے حکومت کے لیے پاکستان میں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ حکمران جب اپنے حلقوں میں جائیں گے تو عوام ان کے گریبان پکڑنے پہ آئیں گے، اور ظاہر ہے جب اس مہنگائی کے دور میں عوام کے لیے آٹا، چینی اور یہ بنیادی چیزیں، ضروریات زندگی کی بنیادی چیزیں خریدنا بھی مشکل ہو جائے گا، تو پھر وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہمارا ایم پی ہے یا ایم این اے یا ہمارا حاکم کون ہے، وہ پھر گھسیٹیں گے اور یہ ملک جو ہے وہ سری لنکا بن جائے گا۔ تو اس سے پہلے کہ پاکستان سری لنکا بنے، حکومت کو اپنی اور اس ملک کی بقا کا سوچنا چاہیے۔ تصور شاد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔